جیسے شوکت صاحب جو بینچوں کی تشکیل والا معاملہ ہے، یہ بار کونسلیں بھی اٹھاتی رہیں، سب کچھ ہوتا رہا، مختلف ججز نے بھی اس کے اوپر ماضی میں بات کی، لیکن اس وقت حکومت نے ایک ایسے موقع پر لیا تھا کہ جب ان کی تلخی موجودہ چیف جسٹس یا کچھ ججز کے حوالے سے کافی زیادہ تھی۔ فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بینچ میں کہہ بھی دیا، لیکن پھر بھی وہ معاملہ سیٹل نہیں ہوا۔ اب وہ فیصلہ آنا ہے، کیونکہ اس 9 رکنی بینچ سے فائز عیسیٰ صاحب اٹھ گئے، جسٹس سردار طارق اٹھ کے چلے گئے، اور ایون جسٹس منصور علی شاہ نے کہہ دیا کہ فل کورٹ بننی چاہیے۔ تو وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ، کیونکہ یہ ون آف دی ڈیسیژن ہوگا جو 3-4 فیصلے آنے ہیں جو شاید ایک پولیٹیکل ڈائریکشن چینج کر سکتا ہے۔ دیکھیں، اس میں جو میری اسٹیمیشن ہے اس میں یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے فیصلے کے اگینسٹ کوئی اگر نیکسٹ ریمیڈی رکھنی ہے بائی وے آف ریویو یا اپیل، تو اس کے لیے سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، میرلی بائی ایکٹ آف کورٹ پارلیمنٹ یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری جو بات ہے کہ بینچز کی کمپوزیشن کس طرح ہو، کمیٹی بنے اور باقی جو ساری چیزیں ہیں، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ انڈر آرٹیکل 190 آف دا کانسٹیٹیوشن ہم چونکہ اپنے رولز خود بنا سکتے ہیں، تو اس لیے یہ رولز جو ہیں اگر اوفینسو ٹو دی کانسٹیٹیوشن نہیں بھی ہیں، پھر بھی یہ رولز ہمیں اپنے پریروگیٹو ہے کہ ہم بنائیں، اور یہ سپریم کورٹ کی جو فل کورٹ میٹنگ ہے اس میں اس کو پیش کیا جائے اور اسی کی جائے۔ تو پارلیمنٹ یہ امپوز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کی پھر امپلیکیشن یہ ہوگی کہ وہ اس ایکٹ کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں اور کہہ دیں گے کہ ہم فل کورٹ بیٹھیں گے اور اس میں یہ فیصلہ کر لیں گے۔ میرے یہ تو یہ پھر وہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا لا۔ جی میرا تو یہ آپ کو پہلا جھٹکا ہے جس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بات یہ ہے کتنا بڑا تضاد ہے کہ 2016 میں سپریم کورٹ نے مصطفیٰ امپیکس کیس میں یہ ڈکلیئر کیا کہ دیر از نو ڈسکریشنری پاور ان ایگزیکٹو، پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کے پاس کوئی ثوابدیدی اختیار نہیں، ان کے اختیارات کو کابینہ کے ساتھ جوڑا گیا کہ وہ ادارہ جاتی طور پہ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جس چیز کا فیصلہ سپریم کورٹ نے ایگزیکٹو کے لیے کیا، 7 سالوں میں میرا یہ سوال ہے کہ سپریم کورٹ نے مصطفیٰ امپیکس کیس پر خود کیوں نہیں عمل کیا کہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے لیے ثوابدیدی اختیارات حرام ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ثوابدیدی اختیارات حلال ہیں۔ یہ کون سی فقہ ہے، کون سا قانون ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ احسن صاحب، اس پہ آپ کی انٹینشن چاہے بہت ہی پازیٹیو ہو، اور میرے خیال میں اس پہ وکلا ماضی میں بات کر چکے ہیں کہ یہ تبدیلی آنی چاہیے، میں خود اس کا قائل ہوں، لیکن آپ کے آئین کے اندر ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر اس کی پروویژن موجود ہے، اور وہاں پہ جسٹس شوکت صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ پرووائڈڈ ہے، آپ کو اسے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے چینج کرنا ہے۔ آئی تھنک وہ آئٹم 55 ہے یا 54 فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں میرے خیال میں موسٹ لائکلی اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا۔ اسٹرائک ڈاؤن اگر ہوگا that will hit at the spirit of the parliamentary democracy۔ دیکھیے جو parliamentary democracy کولیجن سر، یہی کولیجن کورس ہے جس کا میں خطرے کا اس کا نظام چلتا ہے چیک اور بیلنس کے اوپر۔ وہ کیا ہے؟ Are you ready for that؟ میں آپ سے دیکھیے چیک اور بیلنس یہ ہے کہ ایک طرف جوڈیشل اوور سائٹ دی گئی ہے، یہ جوڈیشل ریویو دیا گیا ہے جوڈیشری کو کہ اگر پارلیمنٹ کوئی ایسا کام کرتی ہے کہ جو آئین سے متصادم ہے تو جوڈیشری اس کا جائزہ لے کے اس پر اسٹرائک ڈاؤن کرتی ہے۔ لیکن اگر جوڈیشری جو ہے آئین کے خلاف چل رہی ہو، آئین کو اپنی مرضی سے چلا رہی ہو، 63 کا ایک فیصلہ تو ہے، کیا پارلیمنٹری اوور سائٹ کے ساتھ اس کو آپ بیلنس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر آپ نہیں کریں گے، پروویژن سے اس چیز کو بیلنس کر سکتے ہیں، ابھی آپ نے نہیں کی۔ اگر آپ نہیں کریں گے، ابھی آپ نہیں کر سکتے۔ جوڈیشری خدا ہے، پھر ابھی ہے، زمین کے اوپر کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ابھی کانسٹیٹیوشنل پروویژن نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ملک کا نظام چلانا ہے نا، بندوبست چلانا ہے، تو وہ اسی کتاب کے تحت ہی چلے گا جس کو ہم 1973 کا کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ ریمیڈی صرف اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے۔ اس میں ہم یہ کہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ خود اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر رہی، تو آپ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے 2/3 میجارٹی میں امینڈمنٹ لے کے آ جائیں اور اس میں یہ کہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اگر وہ کسی کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے ہے تو اس کو جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ اپروو کرے گا۔ آپ یہ لا لے ہیں نا، اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتا جس طرح ابھی محترم احسن صاحب سر یہ تبدیلی ریکوائرڈ ہے، لیکن اس کے لیے آئین میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ میں یہ جو آپ 631F والی بات کریں نا،
ایک تو یہ ہے کہ اس میں وہ 5 سال کے حوالے سے اس میں ایک انسرشن ہو جائے جو اگین کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے. لیکن انہوں نے ایکٹ پاس کر دیا اور یہ سب کو شور مچا کے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اب 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا، وہ اہل ہو گیا. ہمارا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ایک فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ نااہلی تاحیات ہے اور اس کو یہ انڈو نہیں کر سکتے. میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی وضاحت. لاء کی بات تو یہ ہو گئی، لیکن ہمارے ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی ججمنٹ کو، مثلا ہم پاناما کیس کی ججمنٹ، کوئی اور کیس سن رہا ہے بینچ اور وہ ایکول نمبر آف ججز ہیں یا اس سے بڑا بینچ ہے، اور وہ اس کو سنتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو جو فلاں کیس میں ججمنٹ ہے یہ تو ہے ہی اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن، اور اس کو پھر وہ بڑا بینچ بیٹھ کے پر انکویریم یا اس کو ریوزٹ کر لیتے ہیں. یہ ایک آپشن موجود ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ اس پاناما کیس کا جو داغ لگا ہوا ہے سپریم کورٹ کے چہرے پہ اگین، لیکن یہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے، سپریم ایکٹ سے انڈو نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ اگین 63(1)(f) میں اگر آپ ٹائم فریم لے کے آئیں گے نا، کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کی پروویژن ہے اس کے لیے. تو سر یہ ایکٹ بھی اسٹرائک ڈاؤن، لائکلی اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا میں جو چیز میرا خیال